خود آپ کرتے ہیں. ایگزامپل کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں ہوگا. ہاں ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں ہوتا. ڈانٹ لیا کر لیا تو وہ بدمزگی ہوتی ہے, ناراضگی ہوتی ہے. اب ہم نے ایک ورکر کو, ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم جس سے کام لے رہے ہیں صبح سے شام تک یہ رہتا ہے, تو اس سے اگر ہم مل جل کے رہیں گے اور اس کو یہ نہیں محسوس ہوگا کہ میرے اوپر ایک دباؤ ہے, بوجھ ہے, تو وہ سارا دن خوشی خوشی رہتا ہے. بہت زبردست بات کہی آپ نے. سارا دن وہ یہ نہیں محسوس کرتا کہ اس پہ کوئی پابندی ہے, کوئی رکاوٹ ہے, کوئی ایسا ہے, کیونکہ اگر فریلی کام کرتا ہے. اگر ذرا سے بھی ان کی دل آزاری ہو تو پھر وہ اتنے وہ شوق سے کام. بد دل ہو جاتے ہیں. بہت سے سوچتے ہیں کہ ہم کہیں اور چلے جائیں. بہت سے وہ چیز ہمیں تو ایک آدمی کو رکھ کے ٹرین کر کے اس سے کام لینا ہے اور اس کو رکھنا ہے, کیونکہ روز روز بدل کے آدمی کام وہ چیز ہو نہیں سکتی. گاہک بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے پرانے لوگ ہیں, اتنے عرصے سے لوگ ہیں, پہچانتے ہیں ورکرز کو بھی, تو ورکرز بھی گاہک کو پہچانتا ہے تو وہ آگے بڑھ کے ان کی ہیلپ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں خود رہنے سے. خود رہنے کی وجہ ایک ہی ہے. اور آپ نے بہت مزے کی بات بولی, اگر روز روز بندہ بدلے گا تو نہیں ہوتا. کیونکہ ہم نے ناہید کا ویسے بھی اگر امپلائیز پہ یہاں پہ بھی ہم آفس میں بھی دیکھیں تو ریٹینشن بہت زیادہ ہے, لوگ اکثر عرصے تک کام کرتے ہیں. جی ہاں, اس پہ بھی میں بات کروں گی, لیکن میں واپس جانا چاہوں گی آپ کے بچپن پہ. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کن لوگوں سے سیکھا, آپ کا بچپن کیسا تھا, اور یہ بزنس شروع کرنے سے پہلے کی آپ کی کہانی. اصل میں بلونگ کرتا ہوں ایک سمجھیں کہ ہائر مڈل کلاس. ٹھیک ہے. بہت زیادہ اونچی نہیں تھی, لیکن ایک ہائر مڈل کلاس سے ہم بلونگ کرتے ہیں. اچھا ہمارے والد صاحب کا کام تھا, وہ کرتے تھے. تو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ تھا, ہماری فیملی میں کہیں کہ ہماری کمیونٹی میں کہیں کہ لڑکوں کو ان کی تعلیم کے دوران ہی کام پہ لگا دیا جاتا تھا. صحیح ہے. کہ جیسے اسکول گئے ہیں تو اب جو ٹائم باقی بچتا ہے کچھ کام کرنے کے بعد, کچھ وہ کرنے کے بعد, تو وہ کام کے لیے ہوتا ہے کہ وہاں آفس چلے جائیں, یا اگر کوئی دکان ہے تو وہاں چلے جائیں, کوئی فیکٹری ہے تو وہاں چلے جائیں, وہاں لے جاتے ہیں, وہ کرتے ہیں. کچھ کام نہیں کرواتے لیکن دکھاتے ہیں. صحیح ہے. بیٹھ جاؤ, گھومو پھرو, بیٹھ جاؤ, جو بھی ہے وہ کرو. لیکن یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کام پہ بھیج دیا جاتا ہے. تو میں اسی فیملی سے میں بھی بلونگ کرتا ہوں. ہمارے والد صاحب جو ہے ان کا کام تھا, برما شیل کی ایجنسی ایک طرح سے تھی. پیٹرول پمپ تھا, موبل آئل تھا, کیروسین آئل تھا, یہ سب وہاں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. برما شیل سے لے کے اور مارکیٹ میں جیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا, یہ کام ہمارا تھا. تو اب وہاں مجھے بھیج دیا جاتا تھا. شام کو میں ان کے آفس گیا, بیٹھا, گھوما پھرا, کھایا پیا, چائے وائے پی, تو رات کو ان کے ساتھ واپس آ گئے. یہ ہوتا تھا. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے کچھ ہے دلچسپی, تو انہوں نے مجھے ایک الگ دکان لے کے دی. ٹھیک ہے. چھوٹی سی. تو میں اس وقت پڑھتا تھا کلاس 6 میں. اچھا, کلاس 6 میں دکان لے کے. کلاس 6 میں پڑھتا تھا. تو یہ بات ہے, اصل میں ہم تھے اس وقت ایسٹ پاکستان, ڈھاکہ میں. ہم یہاں کراچی آئے ہیں 1971 میں. 1971 سے پہلے ہم ڈھاکہ میں تھے, ایسٹ پاکستان میں تھے. وہیں ہمارے والد صاحب کا سارا کام تھا اور وہیں میں نے تعلیم حاصل کی. صحیح ہے. تو نیو گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا. اور کلاس 6 میں جب میرے والد صاحب نے ایک دکان مجھے لے کے دی ڈھاکہ اسٹیڈیم میں. ڈھاکہ اسٹیڈیم میں تھی, بہت بڑی نہیں تھی, چھوٹی تھی. تو وہاں انہوں نے ایک
ملازم رکھا جو دکان کھولتا تھا بند کرتا تھا. میں جاتا تھا ویسے ہی جیسے اسکول سے فارغ ہوتا تھا, جو ٹائم مجھے ملتا تھا اس ٹائم میں وہاں جاتا تھا, دیکھتا تھا. اس کے بعد پھر جب میں میٹرک کیا میں نے, اس کے بعد میں نے ڈھاکہ کالج وہاں سے انٹر کیا میں نے. پھر اس کے بعد پھر میں نے فل ٹائم اس دکان کو دیکھا. صحیح ہے. اور ایوننگ کلاسز میں نے بی کام میں ایڈمیشن لیا قائد اعظم کالج ڈھاکہ سے. ٹھیک ہے. وہاں میں نے شام کو کلاسز کرتا تھا, جاتا تھا, کچھ کر لی کچھ چھوڑ دی, ایسے کر کے اپنے میں نے گریجویشن وہاں سے کی. اور پھر پورا بھرپور کام کیا. اور وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں شام کو لوگ ہوتے تھے, صبح اتنے نہیں ہوتے تھے. وہاں 12 مہینے وہاں کھیل ہوتا تھا, میچ ہوتے تھے. اچھا. 9 مہینے فٹ بال میچ ہوتے تھے, 3 مہینے میں ہاکی میچز, کرکٹ میچز یہ ہوتے, سارے انڈور گیمز ہوتے تھے. وہاں ایک وہ جگہ ایسی تھی, سوئمنگ پول تھا, سب تھا, بہت بڑی جگہ تھی, بہت بڑا وہاں کھیلنے کا وہ تھا کہ سارا شہر بھی کھیل لے تو وہاں اتنی جگہ تھی. تو بہت اچھی زندگی تھی, بہت اچھا وقت تھا. دکان چھوٹی تھی, کام چھوٹا تھا, دلچسپی پیدا ہوئی, اس کو کافی بڑھایا. اور یہ جو آپ نے پوچھا کہ کیسے یہ ہوا یہاں پر, جی. تو یہ وہاں اصل میں ہماری دکان کام چھوٹا تھا, لیکن وہاں کچھ دکانیں ایسی تھیں جو پوش ایریا تھا وہاں کے, ایک سمجھیں کہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کی طرح تھی کہ ساری گروسری بھی ہوتی تھی, سارے امپورٹڈ وہاں چیزیں زیادہ ہوتی تھیں. اس وقت کوئی پابندی ایسی نہیں تھی کسی چیز پہ, امپورٹ پہ. وہاں ہر طرح کا بیف, ہر طرح کا ہیم وہ امپورٹ ہوتا تھا, فروزن ملتا تھا. وہاں سارے جو یہ ہوتے ہیں وسکی اور یہ بیئر اور یہ چیزیں بھی وہاں ملتی تھیں. اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں تھی. امپورٹ بھی ہوتا تھا, بیچنے پہ بھی پابندی نہیں تھی. یہ وہ وقت تھا. لائسنس الگ ہوتا تھا لیکن بیچ سکتے تھے. اب جو نان مسلم تھے, آغا خانی تھے جن کی ایسی دکانیں تھیں, تو وہ کھلے عام یہ سب بیچتے تھے. ان کے شیلف پہ یہ چیزیں لگی ہوئی ہوتی تھیں. تو مسلمانوں کی دکانوں پہ تو نہیں ہوتی تھی, لیکن آغا خانی جو تھے ان کی دکانوں پہ یہ سب وہ میں دیکھتا تھا. وہاں سے مجھے یہ ہوتا تھا کہ ایسی دکان ہونی چاہیے کہ جہاں گاہک آئے تو اس کو ہر چیز اس کو ملے. یہ کانسیپٹ وہاں سے, یہ ایک شوق تھا میرا کہ میں ایسا کام کروں کہ گاہک جو ہے وہ ہر چیز اس کو وہاں. سپر مارکیٹ تو وہاں کوئی ایسی تھی نہیں, وہی ڈپارٹمنٹل اسٹور کی طرح ہوتے تھے. اور پھر یہاں وہاں تو موقع نہیں ملا, وہاں حالات کافی خراب ہوئے, سیاسی حالات. تو جب ایسٹ پاکستان الگ ہوا, اس سے پہلے ہماری فیملی یہاں کراچی آ گئی تھی. یہاں ہمارے کافی رشتہ دار تھے, ریلیٹیو تھے, انہوں نے کافی ہیلپ کی. تو یہاں سب ہم نے اپنی فیملی کو سیٹل کیا. تو یہاں آئے تھے کچھ دیکھ بھال کرنے کے, کچھ کام کریں یہاں, وہاں سے شفٹ ہو جائے کیونکہ وہاں تو کام ختم ہو گیا تھا ایک طرح سے. اور یہاں تو شروع سے شروع کرنا پڑا. ہاں, یہاں آئے, یہاں دیکھا, تو یہاں آ کے مجھے لگا کہ یہ اور وہ بالکل مختلف. ٹھیک ہے. لوگ بھی اور کاروبار بھی اور سارے ہر چیز میں بہت زمین آسمان کا. کیا مختلف تھا سر؟ یعنی یہاں کا رہن سہن, یہاں کا کھانا پینا, اور یہاں کاروبار کا طریقہ. وہاں کاروبار ہوتا تھا کہ ہم ایک چیز میں ہماری مرضی تھی جتنا ہم پروفٹ لیں. اچھا.
چیزیں وہاں ملتی نہیں تھیں ایسی کہ ریگولر ملے. اب ایک ہاں. چیز اگر ابھی مل رہی ہے تو اس کو لے کے ہم نے اسٹاک کر دیا, اب اپنی پرائز پہ ہم بیچتے تھے. چیزیں زیادہ تر یا تو امپورٹڈ آتی تھیں یا ویسٹ پاکستان سے آتی. ٹھیک ہے. وہاں اتنی فیکٹریاں نہیں تھیں, وہاں اتنا کاروبار نہیں تھا, تو یہاں سے اگر وہاں پہنچنے میں دیر ہوئی, شارٹیج ہو گئی, تو 100 روپے کی چیز 200 روپے میں بک جاتی. وہاں مارجن اس طرح کا تھا. ٹھیک ہے. وہاں یہاں آ کے یہاں کمپٹیشن تھا, یہاں وہ مارجن نہیں تھا. تو یہاں میں نے محسوس کیا کہ یہاں کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہے وہاں کے مقابلے میں. تو 2 سال یہاں میں نے ایک دکان پہ 2 سال میں نے ایک دکان پہ سروس کی. ہاں, مارکیٹ دیکھنے کے لیے, لوگوں کو دیکھنے کے لیے, کس طرح کام ہوتا ہے, کیسے یہاں کے لوگ بیہیو کرتے ہیں, کیسے سپلائر بیہیو کرتے ہیں. یہ سب بڑی اہمیت ہوتی ہے ان چیزوں کی. یہاں کس طرح کے سامان یہاں لوگ مانگتے ہیں, کس طرح کا ہونا چاہیے, یہ سب سمجھنے کے لیے, دیکھنے کے لیے میں نے 2 سال ایک دکان پہ, ہمارے چچا تھے ان کی دکان تھی, اس پہ میں نے نوکری کی ایز اے سیلس مین. صحیح ہے. ایز اے سیلس مین کام میں سارے کرتا تھا, کیونکہ مجھے اپنا انٹرسٹ تھا, تو جو کام میرے نہیں کرنے کے ہوتے تھے وہ بھی میں کرتا تھا. اچھا. کیونکہ مجھے سب سمجھنا تھا, دیکھنا تھا. صحیح ہے. اور پھر 2 سال بعد میں نے وہی دکان ان سے خرید لی. اچھا. صحیح ہے. ان سے میں نے دکان لے لی, اسٹاک لے لیا سب لے کے, اور پھر میں نے ناہید سپر اسٹور کے نام سے اس کو کام کو شروع کیا. ان کا جو نام تھا وہ اریکو سپر اسٹور تھا. ٹھیک ہے. اس کو میں نے ناہید سپر اسٹور میں بدلا. ناہید کیوں رکھا ہے؟ ہاں, یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, ہمارے گاہک بھی پوچھتے ہیں کہ ناہید کس کا نام ہے. اصل میں جو ایسٹ پاکستان سے آیا تھا تو میرے پاس کچھ کیپٹل تھا, لیکن اس کا کوئی ایویڈنس ایسا نہیں تھا کہ میں یہاں کام شروع کروں تو FBR میں اس کو بتا سکوں کہ بھئی یہ پیسہ کہاں سے آیا. تو میری شادی ہوئی تو میری وائف کا نام ناہید ہے, تو ان کے پاس کچھ پیسے تھے ایسے جو آفیشیل تھے, تو میں نے ان کے پیسوں سے وہ کام شروع کیا اور ان کو پارٹنر بنایا. جو اپنے پیسے تھے وہ میں دکھا نہیں سکتا تھا, لیکن وہ شامل کر کے میں نے اس میں وہ کام شروع کیا. ان کا کیپٹل دکھایا, اس لیے ناہید کا نام رکھنا ضروری تھا. کچھ اور نام رکھ سکتا تھا, لیکن وہ پارٹنرشپ میری ناہید کے ساتھ تھی. زبردست.